بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادر ذی وقار محترم المقام حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ، مہمان خصوصی محترم المقام سید فراست عباس شاہ صاحب، جنرل مینیجر غریبوال سیمنٹ فیکٹری، محترم المقام چودھری عبدالغفور صاحب، رہنما تحریک منہاج القرآن و پاکستان عوامی تحریک، آج کی اس بزم میں تشریف لانے والے جملہ حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق سے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ بلا شبہ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو یا آپ کا وجود مقدس، آپ کی ذات اقدس ہو یا آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا میلاد مبارک ہو یا آپ کا حسین کردار، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کائنات انسانی کے لیے رب کائنات کا ایک عظیم انعام بھی ہے، اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے رب ذوالجلال کا ایک بڑا احسان بھی ہے۔ تاجدار کائنات کی ذات رب کا سب سے بڑا انعام بھی اور سب سے بڑا احسان بھی۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خالق کائنات نے ہر زمانے میں اور ہر دور کے انسان پر کوئی نہ کوئی خاص نعمت اور اپنا کوئی نہ کوئی خاص کرم اور انعامات کی جب بارش کی، اس رب کا دستور ہمیشہ یہی رہا کہ اس نے ہر زمانے کے انسان کو یہ حکم دیا اپنے رب کی نعمتوں میں سے عظیم نعمتوں کا ذکر کیا، اپنے رب کی عظیم نعمتوں کا ذکر۔ یہ ایک دور کے انسان کو نہیں، ہر زمانے کے انسان کو یہ رب کا حکم رہا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور اس قوم پر ہونے والے اپنے خاص انعامات اور احسانات کا ذکر کیا۔ ایک ایسی قوم جس کے لیے رب کائنات نے سمندر پھاڑ کر خشکی کا راستہ بنایا، جنہیں فرعون کے
ظلم سے نجات عطا کی، اور جن کی خواہش پر اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ یہ رب کائنات کے انعامات ہیں، اور ان انعامات پر رب ذوالجلال نے اس قوم سے جب خطاب کیا، ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرمایا اے قوم بنی اسرائیل اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں رب نے تمہیں عطا فرمائی۔ گویا رب کائنات نعمتیں عطا بھی کرتا ہے، اور پھر اپنے بندوں کی زبان سے اپنی نعمتوں کا ذکر سننا بھی چاہتا ہے۔ اب یہ تو قوم بنی اسرائیل ہے، آگے چلیں رب کائنات نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا۔ انبیاء پر ہونے والے انعامات، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو خالق کائنات نے بڑے انعامات سے نوازا، بڑے احسانات سے، بڑے کمالات اور معجزات عطا کیے، آپ قوم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیں، آپ کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو خدا انہیں شفا یابی عطا کر دیتا، مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ بے جان مورت پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا۔ اب ان تمام کمالات کو اور معجزات کو قرآن مجید نے جہاں بیان کیا، وہیں ان انعامات الہیہ کو بیان کر کے رب کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ سے جب خطاب کیا، انہیں بھی یہی حکم دیا، فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میری ان نعمتوں کا ذکر کر جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نعمتوں کے ذکر کا حکم دیا۔ اور پھر حاضرین محترم، یہ ہر دور کے انسان کو یہ حکم کیوں ملتا رہا؟ کیونکہ ذکر سے نعمت کی یاد آتی ہے، ذکر سے نعمت کی، بولیے کیا آتی ہے؟ اور ذکر کا معنی ہی یاد ہے، ذکر کا معنی ہی کیا ہے؟ جب نعمت کی یاد آتی ہے تو یقیناً جب تک نعمت یاد رہے انسان کا سر شکر کے ساتھ اللہ کے دربار میں جھکا رہتا ہے، اور جب انسان نعمت کو بھول جائے تو جہاں نعمت کو بھولا وہیں اپنے مولا کے شکر کو بھی بھول گیا۔ تو ادائیگی شکر کے لیے لازم ہے نعمت کا یاد رکھنا، اور نعمت کو یاد رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے سابقہ انبیاء کو بھی یہی حکم دیا اور سابقہ امتوں کو بھی یہی حکم دیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ اب حاضرین محترم، جب باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، غلامان مصطفیٰ کی، عشاقان رسول کی، تو رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کے غلاموں، ہر دور کے انسان کو میں اپنی نعمتوں کے ذکر کا حکم دیتا رہا، بھلا تم اس سعادت سے کیوں محروم رہو؟ لہذا حکم تمہارے لیے بھی وہی ہے۔ باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے میرے حبیب کے غلاموں آؤ ذرا اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت رب نے تمہیں عطا فرمائی۔ اب حاضرین محترم، جب خالق کائنات کی بارگاہ سے اس کی نعمت کے ذکر کا حکم آ گیا
تو یقیناً کوئی بھی صاحب ایمان اللہ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا۔ انکار تو دور کی بات ہے، کوئی صاحب ایمان اس کے حکم سے فرار بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ لہذا ہم نے عرض کی مولا تیرا حکم سر آنکھوں پہ، ہم تیری نعمتوں کے ذکر کے لیے تیار ہیں، مگر اے خالق کے کائنات ذرا یہ تو بتا کہ تیری کون سی نعمت کا ذکر کریں تیری، کیونکہ حکم آیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تمہیں عطا ہونے والی نعمت کا ذکر۔ تو مولا تم نے ایک نعمت تو دی نہیں، تیری نعمتیں تو بے شمار، تیرے انعامات کی تو حد کوئی نہیں، تیری کرم نوازیوں اور تیری عطاؤں کی تو کوئی انتہا نہیں۔ اس قدر نعمتیں کہ خود قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے۔ تمہاری تعالیٰ جب نعمتیں بے شمار ہیں، انعامات کی حد کوئی نہیں، تو ذرا خود ہی بتا کہ تیری کون سی نعمت کا ذکر کرے، کس نعمت کا ذکر۔ اب آیت کریمہ کا عمومی اطلاق تو بتا رہا ہے کہ رب کی ہر نعمت لائق کے ذکر ہے، کوئی نعمت بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں، مگر جس نعمت کے ذکر کا حکم قرآن دے رہا ہے، رب نے کہا لوگوں کو کوئی عام نعمت نہیں، وہ کوئی عام نعمت نہیں، معمولی نعمت نہیں، رب کی خاص نعمت۔ باری تعالیٰ اس نعمت کی خاصیت کیا ہے، اس کے خواص کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیسے کریں کہ کس نعمت کا ذکر چاہتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں جہاں تمہیں نعمت کے ذکر کا حکم دے رہا ہوں، وہاں اپنی اس عظیم نعمت کی 3 علامات بھی بیان کر رہا ہوں، 3 صفات بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ تاکہ ان صفات سے اللہ کی اس نعمت کو پہچان سکو، تمہیں اس نعمت کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اور پہچان کیوں کروائی؟ فرمایا اس لیے کہ جب میری اس خاص نعمت کو پہچان لو، جب اس نعمت کی معرفت مل جائے، تو پہچان کروا اس لیے رہا ہوں کہ پہچان ہو جائے، پھر میرا حکم یہ ہے کہ زندگی بھر اس نعمت کا ذکر کرتے رہے، پھر تمام زندگی اس نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ تو کون سی نعمت جس کی 3 صفات اللہ نے بیان کی، اور وہ 3 صفات کیا ہیں جس سے ہم نعمت الہی کو پہچان سکیں؟ رب کائنات نے پہلی صفت بیان کی، فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اے لوگو آؤ آج میری اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، ایک دوسرے پر جبر و تشدد کرنے والے، ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہانے والے، اور ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے والے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہارے دلوں سے نفرتوں کی آگ بجھا کر محبتوں کے پھول کھلا دیے، جس نے تمہارے دلوں سے نفرتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، عداوتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، قدورتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جس نے تمہارے دلوں میں محبتوں کے گل کھلا دیے، محبتوں کی بہار عطا کر دی، جس نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت کے جذبات پیدا فرما دیے۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں آؤ، یوں تو ہر نعمت لائے کے ذکر ہے،
مگر ذکر کرنا ہے تو اس کا کرو جس نے تمہاری نفرتوں کو باقی محبتوں میں بدل ڈالا۔ یہ پہلی علامت رب کائنات اپنی نعمت کی بیان کر رہا ہے تاکہ اس سے رب کی اس عظیم نعمت کو پہچان سکو۔ کون سی نعمت؟ جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی بلکہ آگے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، جس نے ساری دوریاں ختم کر دی، سارے فاصلے ختم کر دی، سب نفرتیں قدورتیں مٹا دی اور سارے فرق مٹا کر جس نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، جس نے عربی اور عجمی کا فرق مٹا دیا، جس نے شاہ اور گدا کا فرق مٹا دیا، جس نے سردار اور غلام کا فرق مٹا دیا اور سارے فرق مٹا کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ رب کائنات نے فرمایا آؤ آج اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب حاضرین محترم، سوچنے کی بات ہے کہ رب کی نعمتیں تو بے شمار، انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، آپ کے وجود کے اندر بھی اور باہر بھی، زمین سے آسمان تک اور تخت و سرا سے عرش معلیٰ تک ساری کائنات خدا کی نعمتوں سے لبریز، مگر کون سی نعمت جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا؟ کون سی نعمت جس نے صدیوں کے دشمنوں کو گلے ملا کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا؟ آئیے اس عظیم نعمت کا نام وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کائنات میں حضور کی آمد نہ ہوتی، کیا یہ نفرتیں محبتوں میں بدلتی؟ یہ من کی کائنات میں انقلاب کس نے برپا کیا؟ یہ پتھر دلوں کو موم کس نے کیا؟ یہ جان کے دشمنوں کو بھائی بھائی کس نے بنایا؟ یہ سنگ دلی کس نے ختم کی؟ حالی نے کہا تھا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ ارے کہاں جانوروں کو پانی پلانے پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے، ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہانے والے، انہیں اتنا عظیم کردار کس نے عطا کیا کہ خود مر رہے ہیں اور مرتے ہوئے بھی آخری لمحے روح پرواز کرنے کو ہے، مگر پانی کا پیالہ اپنے لبوں سے ہٹا کر دوسرے بھائی کی طرف بھیج رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے مرنا قبول ہے، اپنے بھائی کا پیاس میں تڑپنا دیکھا نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ہم اپنے نبی کے یہ کردار کس نے عطا کیا؟ یہ انقلاب کس نے برپا کیا؟ ارے انسانیت کا احساس کس نے جگایا؟ یہ تو اتنا سنگ دل انسان دشمن کے گلے پر تو تلوار چلتی ہی تھی، اپنے گھر پیدا ہونے والی معصوم بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا بے شعور انسان، جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرنے والا، انسانی حقوق پر ڈاکے ڈالنے والا، اسے انسانی عزتوں کا محافظ کس نے بنایا؟ ارے اس کے دل میں انسانیت کا احساس کس نے جگایا؟ اس کے من میں اتنا عظیم انقلاب کس نے برپا کیا؟ رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، لوگوں آؤ آج اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدل ڈالا، اور اس نعمت کا ذکر کرو جس نے صدیوں کے دشمنوں کو پکڑ کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ حاضرین محترم، یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ باہمی ہمدردی، اور یہ اس انسان کو جو کبھی جانور سے بھی بدتر تھا، اسے رشک ملائک کس نے بنایا؟ اسے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف کس نے عطا کیا؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں میری اس ہر شے کو بھول جانا
مگر میری اس عظیم نعمت کو کبھی نہ بھولنا، اس کا ذکر کرتے رہنا جس نے آ کر تمہیں درندگی سے نکال کر فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ اور حاضرین محترم، پھر بات یہاں بھی ختم نہیں کی، بلکہ آگے قرآن مجید تیسری صفت بیان کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اذ کنتم اعداء، پہلے اپنے ماضی کی طرف متوجہ کیا، ذرا اپنے گزرے ہوئے زمانے پر نگاہ ڈال، فألف بین قلوبکم، پھر ان الفت و محبتوں کا ذکر کیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر اخوت کا ذکر کیا، اور آگے فرمایا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ اے لوگوں ذرا یاد تو کرو، تم وہی ہو جو جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، دوزخ کی آگ کے گڑھے کے بالکل اینڈ پر، کنارے پر کھڑے تھے، قریب تھا گر پڑتے، آتش دوزخ کا ایندھن بن جاتے، جل کے بھسم ہو جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آؤ آج اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، جس نے جہنم میں گرنے سے بچایا اور تمہیں جنت کا وارث اور مالک بنا دیا، ارے جس نے جہنم کی راہ سے ہٹایا اور تمہیں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے جہنم میں گرنے سے بچا کر تمہیں جنت کی دہلیز تک پہنچایا، اور خالی راستہ نہیں دکھایا، خالی فقط راستہ نہیں دکھایا، بلکہ تمہیں یہیں بیٹھے بیٹھے جنت کا وارث اور مالک بنا دیا۔ جنت کا کون سی نعمت؟ ذرا سوچئے تو صحیح، نعمتیں تو بے شمار ہیں، مگر کس نعمت نے ملکیت جنت عطا کی؟ کون سی نعمت جس نے جہنم میں گرنے سے انسانیت کو بچایا؟ ارے رب کی وہ عظیم نعمت میرے آقا کی ذات اقدس، جس نے خالی جنت کا راستہ نہیں بلکہ یہی جنت کی ملکیت بھی عطا کر دی۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی، بولیے، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، بیٹھے بیٹھے اسی دنیا میں میرے آقا نے جنت کی سند دی یا نہ دی؟ بولیے، جنت پہنچا دیا یا نہ پہنچایا؟ بس خالی کہہ دیا یا جنت دے دی؟ جنت کی ملکیت بانٹ دی، جنت کے مالک بنا دیے۔ اور حاضرین محترم، صرف جنت کی ملکیت نہیں، قربان جائیں رب کی اس عظیم نعمت پر کہ جس نے اسی دنیا میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بھی بانٹ دی، جنت کی سرداریاں بھی تقسیم کر دی۔ ارے کسی کو سامنے بٹھا کے کہا تو جنتی، تو جنتی، تو جنتی، اور کسی کو گود میں اٹھایا، کسی کو سینے سے لگایا، کسی کو کندھوں پہ بٹھایا، ارے کسی کو اپنے سینہ اقدس پر چڑھایا، اور پھر اعلان کیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کسی کو خالی جنت کی ملکیت دی، وراثت دی، اور کسی کو جنت کی سرداری عطا کر دی، اور ان کی سرداری کا اعلان، اس اعلان کے پیچھے ایک خاص میسج، ایک خاص پیغام مصطفیٰ، اور وہ پیغام کیا؟ فرمایا میرا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لہذا میرے آقا نے فرمایا میری امت کے جوانوں، اگر جنت چاہتے ہو، جنت کی آرزو کرنے والوں، جنت کی جستجو کرنے والوں، جنت کی خاطر مارے مارے پھرنے والوں، آؤ جنت چاہتے ہو تو ان سرداروں کے قدموں سے لپٹ جاؤ جنہیں ہم نے جنت کی سرداری عطا کر دی ہے۔ ارے حسنین کے قدموں سے نسبت جوڑ لو،
ان کی محبت اپنے دلوں میں اتار لو، ان کی سیرت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، ان کے کردار کے رنگ میں خود کو رنگ لو۔ سرداروں کے قدموں سے جڑ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جنت جانے سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر ان کی بارگاہ سے نسبت تعلق کٹ گیا، ان کے قدموں سے تعلق کٹ گیا، تو یاد رکھ لو چونکہ سردار وہ ہیں، ان کی اجازت کے بغیر جنت میں کوئی قدم رکھ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا میرے آقا نے ادھر شہزادوں کی سرداری کا اعلان کیا، ادھر اپنی امت کے جوانوں کو پیغام دے دیا کہ آؤ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو میرے حسنین کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ ان کی سیرت کا رنگ، ان کے کردار کا رنگ، ان کی عبادت کا رنگ، ان کے صبر کا رنگ، جب تک ان سے نسبت نہیں جڑے گی اس وقت تک تم لاکھ جتن کر لو تمہیں جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو حسنین ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو سیدہ نساء اہل جنہ، میری فاطمہ سب جنتی عورتوں کی سردار۔ گویا ادھر بھی سرداری بانٹی اور وہاں بھی آقا نے در حقیقت اپنی امت کی عورتوں کو ایک پیغام دیا کہ میری امت کی خوش نصیب خواتین اگر جنت چاہتی ہو، جنت کی آرزو کرنے والی، جنت کی جستجو کرنے والی، آؤ اگر جنت چاہتی ہو تو میری فاطمہ کے قدموں سے جڑ جاؤ، میری فاطمہ کی نسبت کا رنگ چڑھا لو، میری فاطمہ کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی محبت اپنے من میں اتار لو اور اپنے ظاہر اور باطن پر میری فاطمہ شہزادی کونین کا ایسا رنگ چڑھا لو کہ تمہاری عبادت پر فاطمہ کی عبادت کا رنگ نظر آئے، تمہاری سخاوت پر فاطمہ کی سخاوت کا رنگ نظر آئے، ارے تمہارے تقویٰ پر فاطمہ کے تقویٰ کا رنگ نظر آئے، تمہارے شرم و حیا پر فاطمہ کے شرم و حیا کا رنگ نظر آئے۔ آؤ جو فاطمہ کی چادر تطہیر کے سائے میں آ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس خوش نصیب کو جنت جانے سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر شہزادی کونین سے یہاں تعلق کٹ گیا، نسبت ٹوٹ گئی، تو ساری زندگی جو چاہو کرتی پھرو، الٹے لٹک بھی جاؤ تو سردار وہ ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ سو حاضرین محترم، میرے آقا نے امت کے جوانوں کو بھی پیغام دے دیا، اپنی امت کی بیٹیوں کو بھی پیغام دے دیا کہ اگر جنت کے راستے پر گامزن ہونا ہے تو میری آل، میری عطرت، میری فاطمہ، میرے حسنین، ان کے ساتھ تعلق جوڑے بغیر تمہیں جنت نصیب۔ اور تعلق بھی خالی زبانی نہیں، صرف لفظی نہیں، عشق کے خالی دعوے نہیں، صرف نعروں کی حد تک نہیں، بلکہ تعلق بھی ایسا جڑے کہ پھر تمہارے ظاہر اور باطن پر مصطفیٰ کی آل کا رنگ نظر آئے، کہیں حسنین کا رنگ نظر آئے، کہیں سیدہ کائنات کا رنگ نظر آئے۔ اگر وہ رنگ چڑھ گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جنت جانے سے تو قربان جائیں رب کی وہ عظیم نعمت جس نے یہاں بیٹھ کر جنت کی ملکیت بھی عطا کی، جنت کی سرداریاں بھی بانٹی۔ رب کائنات نے فرمایا وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آؤ آج اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچایا اور جنت کا وارث اور مالک بنا دیا۔ حاضرین محترم، یہ 3 علامات اور 3 صفات قرآن مجید نے بیان کی۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ نفرتوں کو محبتوں میں کس نے بدلا؟ بولیے، نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے والا کون؟ میرے مصطفیٰ کی ذات۔ دشمنوں کو بھائی بھائی بنانے والا کون؟ میرے مصطفیٰ کی ذات۔ اور جہنم میں گرتوں کو جنت کا راستہ دکھانے والا اور جنت کا وارث اور مالک بنانے والا کون؟ میرے آقا کی ذات۔ گویا تینوں علامات اور صفات کو جب سامنے رکھا تو پتہ چلا کہ جس نعمت کے ذکر کا مطالبہ خدا کر رہا ہے اس نعمت کا نام وجود محمد مصطفیٰ ہے۔ اب رب کائنات کے اس حکم کو سنیے، فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، لوگوں آؤ خدا کی
اس نعمت کا ذکر کرو جو وجود مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی. اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نبوت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی, جو رحمت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی, جو سیرت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی, اور جو بعثت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی. رب کائنات نے فرمایا آؤ ذرا اپنے مولا کی اس عظیم نعمت کا ذکر کرو. تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کا ذکر ہے, حضور کی سیرت کا ذکر ہو, آقا کی صورت کا ذکر ہو, حضور کے میلاد کا ذکر ہو, تاجدار کائنات کی رحمت کا ذکر ہو, حضور کی بعثت کا ذکر ہو, آقا کی نبوت کا ذکر ہو, مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ذکر ہو, ذکر جس پہلو سے بھی ہو, یہ ذکر ہے خدا کی نعمت کا, اور نعمت الہی کا ذکر کرنا یہ حکم خدا کی تعمیر. یہ حکم الہی کی کیا ہے؟ اب جب خالق کائنات کا حکم آ گیا کہ آؤ میری نعمت کا کیا کرو, بولیے ذکر کرو. اب حاضرین محترم, تاجدار کائنات کے ذکر کی مجلس سجا کے بیٹھنے والوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کی اس پاکیزہ بزم میں آنے والوں, دور و نزدیک سے چل کر خوش نصیب ہو, تمہیں مبارک ہو کہ تم از خود نہیں آئے, کسی کے حکم پر آئے. اس ذکر رسول کی محفل میں آنے والے یہ خود آئے نہیں بیٹھے, کسی کے بلائے بیٹھے. کسی کے بولیے بلائے بیٹھے ہیں. آنے والوں تم خود نہیں آئے, کسی کے حکم پر, کسی کے کہنے پر آئے ہو. اب کوئی پوچھے سنو آپ سے کہاں گئے تھے, کیوں گئے تھے, تو آپ کہہ دیں کہ ہم گئے نہیں, بلائے گئے. گئے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے نہیں, کسی کے حکم پر. کوئی پوچھے کس کے حکم پر, تو کہہ دو کسی دنیا دار کے حکم پر نہیں, کسی جاگیردار وڈیرے کے حکم پر, کسی امیر بادشاہ وزیر کے حکم پر نہیں, کس کے حکم پر جو احکم الحاکمین, سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے, جو ساری کائنات کا خدا ہے, اس نے حکم دیا وَاذْكُرُوا, آؤ ذرا میری نعمت کا ذکر کرو. ادھر سے پیغام خدا آیا, ادھر غریب پال کے مصطفیٰ کے غریب غلام دوڑ پڑے. رب نے بلایا ہے اپنی نعمت کے ذکر کے لیے, یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کے بیٹھ گئے. یہ ذکر رسول کی مجلس سجا کے بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر کس کا حکم ہے, بولیے ذکر مصطفیٰ کا ہے, حکم خدا کا ہے. بولیے حکم خدا کا. سو خالق کائنات نے جب حکم دے دیا تو حاضرین گرامی قدر, اس سے معلوم یہ ہوا کہ تاجدار کائنات کی ذات اقدس اور آپ کی نسبت مطہرہ میں سے کسی پہلو کا بھی اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر یقیناً حکم الہی کی تعمیل ہے, اور اس ذکر سے انکار حکم الہی سے انکار قرار پائے گا. اب حاضرین محترم, یہ تو رب کائنات نے ایک حکم دیا قرآن مجید کے اندر اپنی نعمت کے ذکر کا, مگر سوال یہ ہے کہ کیا بس خالی اس کی نعمت کا ذکر کر لینا ہی کافی ہے, اتنا کافی؟ تو رب کائنات نے ویسے تو کئی احکامات ہیں اللہ کی نعمتوں سے متعلق, مگر ایک حکم اور میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو کلوز کرنا چاہوں گا. دوسرا حکم, دوسرا مقام قرآن مجید کا, یہ سورہ آل عمران تھی, اور اب قرآن مجید کی سورہ الضحیٰ کو پڑھیں, اور سورہ الضحیٰ کی آخری آیت کریمہ رب کائنات نے وہاں اپنی, چونکہ نعمت تو پہلے ڈیفائن ہو گئی, اس کی صفات بیان ہو گئی, اس کی علامات بیان ہو گئی, جب نعمت کی پہچان ہو گئی اب اپنی نعمت سے متعلق اگلا حکم آ رہا ہے, اور وہ کیا فرمایا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے لوگو آؤ اب ذرا اپنے رب کی اس عظیم نعمت کا خوب چرچا بھی کیا کرو. اپنے رب کی اس نعمت کا کیا کرو, خوب چرچا کرو. اب چرچا کیا ہے, میں
اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر چونکہ دو حکم آ گئے، ایک ذکر تھا اور دوسرا چرچا۔ پہلے ذکر نعمت ہے اور اب چرچا، تحدیث نعمت۔ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ دونوں حکموں پر جب آپ نے عمل کرنا ہے تو جب تک فرق معلوم نہ ہو تو دونوں احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرق صرف یہ ہے کہ جب حکم دیا نا وَاذْكُرُوا، آؤ میری نعمت کا کیا کرو، ذکر کرو، تو ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے یاد۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ پھر بولیے، یاد۔ اب جب یاد کا حکم آیا تو یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ کسی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان سے کچھ کہنا، منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی زبان خاموش ہوتی ہے مگر دل کسی کو یاد کر رہا ہوتا، اور سچ بات یہ ہے کہ اصل یاد ہوتی ہی دل میں ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ زبان تو اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، تو لہذا یاد تو بولے بغیر بھی ہو گئی، یاد تو بولیے لب کھولے بغیر بھی، خاموشی سے بھی یاد ہو گئی، دل میں یاد ہو گئی۔ یاد کرنے کے لیے تو یہ ساروں کا ایک مجمع لگانا، جمع کرنا، سٹیج بنانا، یہ ساؤنڈ سسٹم لگانے کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ بس آپ نے خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد کہا تو اس نعمت کی یاد ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یاد تو وہی ہو گئی، یاد تو اکیلے بھی ہو گئی، تنہائی میں بھی ہو گئی، دل میں بھی ہو گئی، مگر قربان جائے مولا تیری حکمتوں پر، اگر تو خالی حکم یاد کا ہوتا کوئی کہہ سکتا تھا یاد کے لیے اتنا اہتمام تو ضروری، وہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، تنہائی میں بھی ہو سکتی ہے، خاموشی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کریم کی کرم نوازی دیکھیے اور اس حکیم کی حکمت دیکھیے۔ اس نے کہا یاد ایک حکم تھا، اگلا حکم فحدث، اب ذرا آؤ میری نعمت کا چرچا کرو، تحدیث نعمت۔ تو جب حکم چرچے کا آ گیا، اب حاضرین محترم ذرا خود سوچ کے بتائیے، یاد تو خاموشی سے ہو گئی، چرچا بھی خاموشی سے ہوگا؟ بولیے، چرچا دل میں ہوگا، تنہائی میں ہوگا، بند کمرے میں ہوگا، خاموشی سے ہوگا؟ نہیں، ارے چرچا ہوگا تب جب یاد دل سے زبان پہ آئے۔ چرچا تب ہوگا جب آپ تنہائی سے نکل کر کسی بزم اور انجمن میں آئیں گے۔ چرچا تب ہوگا جب آپ اپنے گھر سے باہر گلی میں نکلیں گے، بازار میں نکلیں، پھر گلی بھی سجی ہو، بازار بھی سجے ہوں، مسجدوں کے مینار بھی سجے ہوں، در و دیوار بھی سجے ہوں، اور ایک سہانا موسم، ہر طرف در و دیوار سے ایک ہی صدا آ رہی ہو، ایک گونج سنائی دے رہی ہو، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، ارے بادشاہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ارے جب ماحول نکھرا نکھرا ہو، سما اجلا اجلا ہو، در و دیوار سجے ہوئے ہو، لائٹنگ بھی ہو، ساؤنڈ بھی لگے ہو، پھولوں کی پتیاں بھی بکھری ہوئی ہوں، اور اس پورے ماحول میں ہر طرف ان کی آمد کے تذکرے سنائی دے، چرچے سنائی دے، تو کہنا پڑے گا کہ یہ خدا کی اس نعمت کا خالی ذکر نہیں، یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ اس رب کی نعمت کا کیا ہو رہا ہے؟ بولیے، فحدث، یہ دوسرے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی نعمت کا ذکر کرنا یہ بھی خدا کے حکم کی تعمیل، اور خدا کی نعمت کا چرچا کرنا یہ بھی خدا کے حکم کی، بولیے، تعمیل حکم الہی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، مگر یہ سب کچھ کہاں سے ملتا ہے؟ بات ختم ہو گئی کہ یاد رکھ لیں یہ سارے حقائق وہ ہیں کہ جن کو رب کائنات کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ کس نے بیان کیا؟ بولیے،
آپ نے از اول تا آخر پوری گفتگو میں سوائے قرآن مجید کے کوئی دوسری بات سنی؟ جی آج ہم متزلزل کیوں ہو گئے؟ ڈگمگاتے کیوں ہیں؟ قدم قدم پر پھسلتے کیوں ہیں؟ عقیدے کمزور ہو گئے، اعمال کمزور ہو گئے، اخلاق تباہ ہو گئے، کردار ختم ہو گئے، سیرت تباہ ہو گئی۔ اس کا سبب ایک ہے کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، قرآن سے دوری۔ قرآن سے علامہ نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قصے کہانیوں کے پیچھے، شعر و شاعری کے پیچھے، اور خدا جانے کن کن راستوں پر چل پڑے، مگر جو سب سے قوی راستہ تھا منزل تک لے جانے والا، وہ راہ قرآن ہم نے، بولیے ایمان سے بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب راہ قرآن سے ہٹے تو عقائد بھی متزلزل ہونے لگے، اعمال بھی تباہ و برباد ہونے لگے، سیرت اور کردار ہر شے تباہ ہو گئی۔ آئیے اگر چاہتے ہیں کہ عقیدہ بھی حق کی راہ پر مضبوط ہو، عمل بھی صالح ہو، سیرت بھی اعلیٰ ہو، کردار بھی مثالی ہو، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پگ ڈنڈیاں چھوڑ کر قرآن کی راہ پر آ جائیں۔ کس راستے پر؟ قرآن کے راستے پر آ جائیں۔ یہ راستہ وہ ہے جو تمہیں منزل تک لے جائے گا، اور اس راستے کا مسافر کبھی پھسلتا، کبھی ڈگمگاتا، کبھی لڑکھڑاتا، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کے عقیدے کو، اس کے عمل کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، اگر بنیاد کس پر ہو؟ قرآن پر۔ اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو ایسے آدھے منٹ کے اندر انسان پھسل کے کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ سو آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کا پیغام، آقا کے ذکر کا پیغام، حضور کی سیرت کا پیغام، اور تاجدار کائنات کے قلب مبارک پر اترنے والے قرآن کا خود اپنا پیغام یہ ہے کہ لوگوں آؤ، اس قرآن کی راہ کے مسافر بن جاؤ، اس قرآن کے راستے کو منتخب کر لو۔ اگر صدق و اخلاص کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے تو یہ قرآن تمہیں سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائے گا، اور اگر حضور کی بارگاہ تک رسائی مل گئی تو میرے آقا خود تمہیں ہاتھ پکڑ کر بارگاہ خدا تک پہنچا دیں گے۔ سو بارگاہ خدا بھی ملے گی اور بارگاہ مصطفیٰ بھی ملے گی، شرط یہ ہے کہ اس قرآن کی راہ پر آ جائیں۔ یہ پیغام ہے آج کی اس محفل میلاد کا، یہ پیغام ہے خالق کائنات کے قرآن کا، اور یہی مشن ہے منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے شیخ الاسلام کا، جسے وہ پوری دنیا کے اندر عام کر رہے ہیں کہ آج امت کی بقا صرف ایک ہی نقطے پر ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں، قرآن کی راہ کے مسافر بن جائیں، اس قرآن کی محبت کو اپنے سینوں میں اتار لیں، اور اس قرآن کی رہنمائی میں ہدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے اللہ نے ہدایت کا پیکر بنا کے اتارا، اس کی رہنمائی میں، اس کی روشنی میں چلیں گے، اور تاجدار کائنات کی محبت کو سینوں میں جگا کر اس قرآن کی راہ پر جب چلیں گے تو یقیناً یہ قرآن ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ میں آخر میں اس جامع مسجد کی انتظامیہ کو اور محترم شاہ صاحب جنرل مینیجر یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس فیکٹری کی تمام منتظمین کو، انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، اور یہ محفل پاک بطور خاص، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم ثناخواں محترم المقام الحاج خالد حسنین صاحب، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی بلندی درجات کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کے ذکر کا صدقہ خالد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین وما علینا۔